رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات فی طریقہ. ایک بندہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے سے نتائج کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے سے کوشش کا مطالبہ کرتا ہے کہ تو کوشش کر. تو ایک بندہ، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے من خرج حاجا، جو بندہ نکلا حج کرنے کے لیے، اور معتمرن، جو عمرہ کرنے کے لیے، اور غازیا، یا جہاد کرنے کے لیے، ثم مات فی طریقہ ہی، پھر وہ راستے میں فوت ہو گیا. حج کرنے کے لیے نکلا تھا، حج اس نے کیا نہیں ہے، راستے میں فوت ہو گیا. کتب اللہ لہ اجر الغازی والحاج والمعتمر. اگر وہ جہاد کرنے کے لیے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غازی کا اجر لکھے گا. اگر حج کرنے کے لیے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کا اجر لکھے گا. اگر عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمرہ کرنے کا ثواب لکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو جب ہجرت مدینہ ہوئی نا، تو اس وقت ہجرت فرض تھی. جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، اس وقت مسلمانوں پہ فرض تھا کہ وہ ہجرت کریں. ہاں، اگر کسی کے پاس جانے کے اسباب نہ ہوں، کوئی بیمار ہے، تو اس کو استثناء حاصل تھا. تو ایک بہت ضعیف العمر صحابی تھے، جب انہوں نے وہ آیات سنی جن میں ہجرت نہ کرنے والوں کی وعید تھی، ان کے لیے ان کی مذمت کی گئی تھی، وہ چل نہیں سکتے تھے. اب ظاہر ہے کہ سفر بھی بڑا لمبا چوڑا ہے، اور پھر وہ تو دور بھی ایسا ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ہجرت کروں گا. تو لوگوں نے کہا بھئی تم کیسے ہجرت کرو گے، تم تو چل نہیں سکتے. اس نے کہا میں چل تو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے مجھے بیٹے عطا کیے ہیں جو مجھے چارپائی پہ ڈال کے مدینہ منورہ لے جائیں گے. تو انہیں چارپائی پہ ڈال کے وہ مدینہ منورہ کی طرف لے کے چلے. جب راستے میں تھے تو ان کی موت کا وقت آ گیا، وہ فوت ہو گئے. تو مشرکین نے کہا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اگر ادھر رہتے تو چلو ہم تو خود ہوتے نا، قبیلے وہ علاقے کے لوگ ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر، نہ ہجرت کر سکے. اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی تھی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. کہ جو بندہ نکلا ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، راستے میں اس کو موت آ گئی، تو اللہ اسے ہجرت کرنے کا